بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صفائی کا انتظام، مسجد کی صفائی کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذمہ لگائی ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے، جو لوگ مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے کوشاں ہیں، مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور مسجد کی خوبصورتی میں اپنا حصہ ملاتے ہیں، گویا وہ اللہ کے نبیوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے جیسے کعبۃ اللہ شریف، اعتکاف کرنے والوں کے لیے جیسے ہر مسجد، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے جس طرح ہر مسجد میں عبادت کی جاتی ہے، اس کی صفائی کرنا، اس کا صاف ستھرا رکھنا، یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لگایا ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ یہ طواف کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی سے شروع نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی طواف کرنے کی عبادت موجود تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے والوں کے لیے اپنے گھر کو ستھرا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ گویا جو طواف کرتا ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ نہیں بلکہ پچھلے نبیوں کے مبارک طریقے پر بھی وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے اور ہمیشہ اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی یعنی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ یعنی ایسی عظیم سنت ہے جس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا امت کے مردوں کے لیے سنت رسول ہو گیا اور ازواج مطہرات کا اعتکاف کرنا امت کی عورتوں کے لیے سنت رسول ہو گیا۔ اور بہت سارے فضائل ہیں اعتکاف کے، کوئی بھی فضیلت اعتکاف کی بیان نہ کی جائے تو یہ ایک فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کافی ہے کہ اعتکاف کرنا سنت رسول ہے۔ حضور کا ہر امتی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کروں، تو اعتکاف کرنے والے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یہ خالصتاً سنت رسول پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر کس طرح عمل کرتے تھے۔ مقصد کوئی بھی ہو، حضور نے ایسے کیا ہے تو ہم ایسے کر کے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ نے ایک مقام پر صحرا میں اپنی سواری کو چکر لگوانا شروع کر دیے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور یہاں چکر لگانے کا کوئی مقصد تو نہیں ہے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ یہاں چکر کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے چکر لگانے کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی سواری کو چکر اس لیے لگائے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح قافلے میں شریک تھا، اس مقام پر جب حضور کی سواری پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو گھمایا تھا، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں نے اپنی سواری کو گھما دیا۔ تو یہ تھے جذبہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضور کے غلام اسی طرح عمل کر کے رہتے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کی مبارک یاد تازہ ہو جائے۔ تو آج بھی اعتکاف بیٹھنا، اعتکاف کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو زندہ کرنا ہے، یہ سنت رسول پر عمل کرنا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اعتکاف کی خوبیاں بالکل واضح ہیں۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل طور پر اپنے کام کاج چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر، ضروریات زندگی چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب طلب کرنے کے لیے اللہ کے حضور اپنے ڈیرے جما لیتا ہے۔ تو جو خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی جھولی کو غیر نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی جھولیوں کو آباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے قرب کی راہ میں دنیاوی مشاغل حائل نہیں ہوتے، معتکف تمام اوقات حقیقتاً حکماً نماز میں گزارتا ہے۔ نماز کے اس کا مقصود اصلی اعتکاف کا یہ ہے کہ بندہ مومن نماز کا انتظار کرتا رہے، نماز کا انتظار کرتا رہے۔
ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کا وقت آیا، معتکف وضو کر کے بیٹھ جاتا ہے اب اگلی نماز کے انتظار کے لیے، اب وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر بیٹھ جاتا ہے اب اگلی نماز کے انتظار کے لیے۔ مقصود اصلی اعتکاف کا یہ ہے، بندہ مومن نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کا بیٹھنا ایسا بیٹھنا ہے کہ یہ گناہوں سے بھی پاک ہے، لغویات سے بھی پاک ہے، بری باتوں سے بھی پاک ہے، برے خیالات سے بھی پاک ہے، دنیاوی مشاغل سے بھی پاک ہے، خالصتاً اللہ کے لیے اس نے اپنے آپ کو مسجد میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، فرمایا جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں کر دے گا، اور ہر خندق کے درمیان مسافت اتنی ہوگی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہوں کی بخشش کا سبب اعتکاف ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب اعتکاف ہے۔ اور حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور حضرت نافع فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے مسجد میں مجھے وہ جگہ بھی دکھائی کہ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے، یعنی کوئی ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص تھی، آپ اسی جگہ پر بیٹھتے اور اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے ہوں۔ 10 دن کے اعتکاف پر اتنا بڑا ثواب، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو فرصت دی ہے، اپنے دنیاوی معاملات میں مشغولیات اتنی خاص نہیں ہیں، تو اس کو کلوز کر کے اللہ کے حضور، اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں، تاکہ سنت رسول پر عمل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی اجاگر ہو، اور پھر عبادات بھی کرتے رہیں دنیاوی مشاغلات سے پاک ہو کر۔ اور اسی طرح خواتین کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، جو اپنی ضروریات سے جن کو فرصت ہو، شرعی احکام سے جن کو فرصت ہو، 10 دن کا اعتکاف عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کمرے کا کسی ایک کونا، یعنی کوئی ایک کمرہ خاص کر لیا جائے، اسی میں ان کے 10 دن گزریں، نمازیں بھی وہیں پڑھیں، قرآن پاک بھی وہیں پڑھیں، اپنا ذکر و اذکار بھی وہیں کریں، کھانا بھی وہیں ان کو مل جائے، اور قضاء حاجت کے لیے وہ واش روم اور وضو خانے کی طرف بقدر ضرورت جا سکتی ہیں۔ تو عورتیں گھروں میں 10 دن کا اعتکاف کریں، اور مرد مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سنت مبارکہ کو ہمیشہ زندہ رکھے، اور اہل اسلام مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔